آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیموئیل اس کا 12واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، تب سیموئیل نے سب اسرائیلیوں سے کہا، دیکھو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا میں نے تمہاری ایک ایک بات مانی اور ایک بادشاہ تمہارے اوپر ٹھہرایا ہے، اور اب دیکھو یہ بادشاہ تمہارے آگے آگے چلتا ہے، میں تو بوڑھا ہوں اور میرا سر سفید ہو گیا، اور دیکھو میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں، میں لڑکپن سے آج تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا، میں حاضر ہوں، سو تم خداوند اور اس کے ممسوح کے آگے میرے منہ پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا یا کس کا گدھا لیا، میں نے کس کا حق مارا یا کس پر ظلم کیا، یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی تاکہ اندھا بن جاؤں، بتاؤ اور یہ میں تم کو واپس کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، تو نے ہمارا حق نہیں مارا اور نہ ہم پر ظلم کیا اور نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ خداوند تمہارا گواہ اور اس کا ممسوح آج کے دن گواہ ہے کہ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا وہ گواہ ہے۔ ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ بتاتا چلوں، جو کہ ساؤل بادشاہ بن چکا ہے، وہ بادشاہ مقرر ہو چکا ہے اور ایک جنگ بھی جیت چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ساؤل کو اب خدا نے اسٹیبلش کر دیا ہے ایک بادشاہ کے طور پر۔ پہلے اسرائیل میں بادشاہت نہیں تھی، اسرائیل کے لوگ بادشاہ مانگتے ہیں اور بادشاہ مانگ کے وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن خداوند ان کو یہ کرنے دیتا ہے، اور لیکن خداوند ان کو بتا ضرور دیتا ہے کہ تم جو بادشاہ مانگ رہے ہو وہ کس طرح کا بادشاہ ہوگا، اس کا چال چلن کس طرح کا ہوگا، اس کا رویہ تم لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ تمہیں بادشاہ چاہیے، تمہیں بادشاہ ملے گا، لیکن وہ بادشاہ اس طرح کا ہوگا۔ وارن کرنے کے باوجود لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہمیں تو بادشاہ ہی چاہیے، ہم دوسری قوموں کی مانند بننا چاہتے ہیں، ہم اور لوگوں کی مانند بننا چاہتے ہیں، جس طرح دوسری قوموں پر بادشاہ ہیں اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی بادشاہ ہو، ہم بھی دوسری قوموں کی مانند بننا چاہتے ہیں۔ سو خداوند نے کہا ٹھیک ہے، تم بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک بادشاہ مل جائے گا۔ اور خداوند نے سیموئیل سے کیا کہا تھا کہ انہوں نے تجھے نہیں بلکہ مجھے بادشاہ کے طور پر رد کیا ہے۔ سو اسرائیل نے گناہ کیا ایک بادشاہ مان کر اور یہوہ پاک خدا کو بادشاہ تسلیم نہ کر کے، لیکن خداوند نے نہ صرف ان کو کرنے دیا بلکہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور اس بادشاہ کے بارے میں بتایا بھی، اور پھر خداوند نے اپنا روح بھی اس پر نازل کیا، اس کو قوت بھی دی، اس کو تسلی بھی دی، اس کو حکمت بھی دی، اور اس کو اس قابل بنایا تاکہ وہ اسرائیل کو لیڈ کر سکے۔ یعنی کوئی ایسا بادشاہ نہیں خداوند نے لگا دیا کہ جو بالکل بھی لیڈ کرنے کے قابل نہ ہو، بلکہ جو ہو سکتا تھا خدا نے اس کے لیے کیا۔ یعنی اس کو حکمت دی، اس کو روح سے معمور کیا، پوری قوم کی سپورٹ اس کے ساتھ تھی، سیموئیل نبی کی سپورٹ اس کے ساتھ تھی، لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور سب نے اس کو تسلیم کر لیا، اور پھر خداوند نے اس کے لیے ایک زبردست موقع بھی مہیا کیا کہ وہ ایک جنگ لڑے، جنگ جیتے، تاکہ سارا اسرائیل یہ جان لے کہ ایک بادشاہ ان پر مقرر ہوا ہے۔ سو وہ جنگ بھی جیت جاتا ہے ناحس سے، اور اب سب جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اب جب کہ ساؤل ایک بادشاہ اسٹیبلش ہو چکا ہے تو سیموئیل سمجھتا ہے کہ میری اب لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ بائبل مقدس میں اکثر اس بات کو دیکھیں گے کہ جب ایک لیڈرشپ جا رہی ہوتی ہے اور دوسری لیڈرشپ آ رہی ہے تو جو جانے والی لیڈرشپ ہے وہ نہ صرف اس بات کو تسلیم کرے کہ اب میرا وقت پورا ہو چکا اور مجھے جانا ہے، مجھے اس منصب کو چھوڑنا ہے، میری جگہ اب کوئی دوسرا اس آفس پر آ رہا ہے، اس پوزیشن پر آ رہا ہے، اور اب دوسرا یہاں سے کنٹینیو کرے گا۔ تو اس بات کو تسلیم کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اس بات کو قبول کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور اس بات سے ناخوش نہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ کو ایک بڑی زبردست مثال ملتی ہے یوحنا اصطباغی سے۔ یوحنا اصطباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے شاگرد آ کر انہوں نے شکایت لگائی یوحنا کو کہ یسوع جس کو تو نے بپتسمہ دیا تھا وہ زیادہ شاگرد کرتا ہے، یعنی اس کی خدمت بڑھتی جا رہی ہے۔ مطلب جی میں آج کل ایک پادری نو آ کے کوئی کہے کہ وہ فلانا پادری جڑا علاقے سے آیا نا تو لوگ وہ بہت زیادہ ہوندے جا رہے ہیں تو کچھ کریے۔ سو
وہ آگے یوحنا کو شکایت لگاتے ہیں اپنی طرف سے، اس کو انفارمیشن دیتے ہیں، تو یوحنا آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. جب تک آسمان سے نہیں ملتا کوئی خدمت نہیں پا سکتا. ایک بڑی خوبصورت بات کلام مقدس میں لکھی ہے، جب سینہیڈرن کے ایک صدر عدالت کے ایک ممبر نے کہا کہ اگر یہ کام خداوند کی طرف سے ہے تو تم اسے نہ روک پاؤ گے، اور اگر خداوند کی طرف سے نہیں تو یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. سو ایک بڑی انکریجنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی خدمت کو قبول کرنا چاہیے. جس طرح سیمویل نے قبول کیا ہے، اس نے دیکھا کہ اب ساؤل بادشاہ بن چکا ہے، اگر میں بینگ اسپرچول لیڈر یہاں پر رہوں گا اور میری وجہ سے اس کے فیصلے اثر انداز ہوں گے، مطلب میرا اگر سایہ اس پر رہے گا، تو ظاہری سی بات ہے کہ ساؤل اپنی ساری عمر قاضی رہا تھا، اس نے ساری عمر اسرائیلیوں کا انصاف کیا ہے، وہ ایک پاورفل شخص ہے، اور پاورفل اس لیے بھی ہے کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. اور نہ صرف خدا اس کے ساتھ ہے بلکہ وہ بڑے عرصے سے خدا کی ہی مدد سے لوگوں کو لیڈ بھی کر رہا ہے. سو ساؤل سمجھتا ہے، سیمویل سمجھتا ہے، اور نہ ایک کو جنے مکس ہو جاندے کدی کدی، سیمویل سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے اس کی بادشاہت یا اس کی لیڈرشپ یا اس کا جو اختیار ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. سو وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں آج سے نہیں بلکہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہی فیصلے کرے گا، یہی تمہیں لیڈ کرے گا، اور میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، میں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے کیا ہے، میری زندگی، اور تم سب جانتے ہو کہ میرا کیا چال چلن رہا ہے کیا. اور وہ یہ ساتھ میں بیٹوں کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں، جس کا یہی مطلب ہے، یہی مطلب مفسرین اس کا مانتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو اس پوزیشن سے، پوزیشن آف اتھارٹی سے ہٹا دیا تھا اور عام لوگوں جیسا کر دیا تھا، جس سے اس نے کیا کہا کہ میرے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو اب ویسے ہی میرے بیٹے ہیں، ان کے پاس کوئی خاص اختیار نہیں ہے. میں نے کسی کا گدھا نہیں لیا، کسی کا میں نے بیل نہیں لیا، میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا، اگر کسی سے بھی کچھ لیا تو آج تم مجھے بتا دو تاکہ میں اس کو واپس کر سکوں. سو سیمویل یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ایک ٹرانزیشن کر رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آج سے میں نہیں بلکہ ساؤل ہی تمہارا لیڈر ہے. جس طرح میں نے آپ کو یوحنا کی مثال دی کہ اس نے کہا کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. اور مجھے یوحنا کی یہ بات بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے، اس کے کیریکٹر کی یہ بات، اور میں نے اکثر اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ ہمت سب میں نہیں ہوتی، یہ ہمت سب میں نہیں ہوتی. آپ کے محلے میں کوئی بندہ نیا چرچ اوپن کر لے، یا کوئی آپ کو لگے کہ آپ فرض کریں ایک آن لائن کلاس چلاتے ہیں اور کسی اور نے بھی آن لائن کلاس شروع کر لی، یعنی آپ کو کمپٹیشن فیل ہونے لگے، کسی بھی ایریے میں ہو سکتا ہے، یا آپ بڑے بڑے کروسیڈ کراتے ہیں، کوئی اور بھی اٹھ گیا ہے جڑا کروسیڈ کرا سکتا ہے، کچھ بھی آپ کو کمپٹیشن فیل ہونے لگے اور آپ اس سے ناراضی ہوں، ناخوش ہوں کہ یہ کیا ہو گیا، تو یہ کرسچن اسپرٹ نہیں ہے. اگر تو وہ خدا کی طرف سے ہے تو آپ کے جلنے سے، آپ کے حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ خدا کی مرضی پر چلتے رہیں، آپ اس کی مرضی پوری کرتے رہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. باقی یہ خدا کا معاملہ ہے، اگر خدا نے کسی کو اجازت دی ہے تبھی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے کسی کو کیوں اجازت دی یا کیوں وہ کام کرنے دیتا ہے. جس طرح اسرائیلیوں نے بادشاہ مانگا، تو اب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ساڑیاں دعاواں سنیاں گئیاں خدا ساڑے تو راضی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اسی بڑیاں دعاواں کر رہے ساں بادشاہ لی تے خدا نے آج ویکھیا بادشاہ بھیج دیتا ہے تے خدا ساڑے تو بڑا راضی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. خدا نے بادشاہ بھیج دیا ہے، بادشاہ دے دیا ہے، لیکن چونکہ آپ چاہتے تھے اس لیے خدا نے یہ دے دیا ہے. اب اس کے جو اثرات ہوں گے وہ بھی اب آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اور بعض اوقات خدا ہماری دعا نہیں بھی سنتا، جس طرح وہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یعقوب کی، کہ یعقوب بذات خود خداوند نے اس سے کلام کیا، خداوند کے اس کے انکاؤنٹر کو ہم جانتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں کہ کال پڑا کنعان میں، تو کیا یعقوب نہیں دعائیں کرتا ہوگا کہ خدایا کال مک جائے، میہ پہ جائے، میہ پہ جائے؟ کیا نہیں کرتا ہوگا؟ کرتا ہوگا، بہت کرتا ہوگا، لیکن میہ نہیں پیا، کال ختم نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ خداوند کی مرضی تھی کہ اس کال کی وجہ سے یہ اس حد تک پہنچ جائیں کہ یہ مصر کو جائیں اور پھر یہ یوسف کو وہاں ملیں اور
سارا آگے جو پروسیس ہے وہ چل سکے. تو یعقوب دعائیں کرتا ہوگا لیکن اس کی نہیں سنی گئی. سو یہ خدا کی مرضی ہے. خدا بعض اوقات ہماری دعا نہیں سنتا کیونکہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور خدا بعض اوقات ہماری وہ دعائیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق نہیں مانگتے، ہم مانگتے رہتے ہیں، ضد کرتے رہتے ہیں، پھر خدا وہ کام ہونے دیتا ہے. اور یہ آپ کو بائبل مقدس میں ملے گا، لیکن بعد میں وہ ہمارے نقصان کا سبب ٹھہرتا ہے. سو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ شور نہ ہوں کہ اس چیز سے خدا کے نام کو جلال ملے گا، تو ضرور آپ اس چیز کو ساتھ شامل کریں کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو. میں کوئی ضد نہیں لگا رہا اس بات پہ کہ نہیں خدایا یہ کام ہونا ہی چاہیے، ہونا ہی چاہیے، ہونا ہی چاہیے. مطلب مینوں خدایا تو گڈی دے ہی دے بس ہن. تو ہو سکتا خدا تینوں گڈی دے دے لیکن وہ آپ کے نقصان کا سبب بنے. سو جس چیز سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہو، آپ کا کانشنس بالکل کلیئر ہو، آپ بالکل اس کے لیے دل سے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا یہ کام ضرور ہو. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں وہ ویسے ہی 50-50 ہوتی ہیں، ان میں ہم خود بھی کلیئر نہیں ہوتے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سو ضرور ہمیں اس بات کو مانگنا چاہیے کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ میں اس پہ شور نہیں ہوں. لیکن جس طرح خدمت کا کام ہے، خدمت میں آگے بڑھنے کا کام ہے، اور زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہونے کا کام ہے، آپ خدا سے مانگیں خدایا مجھے فضل دے کہ میں اور زیادہ بائبل پڑھ سکوں، دعا کر سکوں، کلام کو سیکھ سکوں. تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ خدایا اگر تو چاہنا ہے تو میں اور دعا کریا کرا کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس میں ترقی کریں اور بڑھیں. سو جو جن چیزوں سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے آپ وہ ضرور کر سکتے ہیں. سو سیموئل ایک ٹرانزیشن میں ہے، وہ کہتا ہے کہ اب ساؤل ہی تمہارا بادشاہ ہے. میں چھوٹی سی بات یوحنا کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح یوحنا نے کہا نا کہ کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے، اس نے ایک اور بات کہی، اس نے کہا میری خوشی پوری ہو گئی، میری خوشی پوری ہوگی. ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں. سو یوحنا خوش تھا اس بات سے کہ یسوع کی خدمت ترقی پا رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. سو جس دن ہمارے اندر یہ ایٹیچیوڈ آئے گا کہ ہم دوسروں کی خدمت کو دیکھ کے خوش ہوں گے، تو اس دن سمجھ لیں کہ آپ روحانی طور پر ایک مضبوط کردار کے مالک بننے جا رہے ہیں. جس طرح مطلب جب ہم یہ دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ میرے نال کسی اور دی بھی روحانی ترقی ہوئے، مطلب اپنے لیے تو لوگ دعا کر دے نا خدا مینوں مضبوط کر دے، مینوں آ کر دے، آ کر دے. کسی گوانڈی پادری بھی تسی دعا کرو نا اگر کہ خدا انہوں بھی کر دے، تو مطلب ادر دین روٹین کی دعاؤں کے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ روحانی طور پر میچور ہوتے جا رہے ہیں. ویسے نارملی ہوتی نہیں ہے دعا ایک پادری سے ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ ਲਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, लेकिन वो लागे वाले पादरी लिए नहीं होती छेती, मुश्किल काम है. छठी आयत से लिखा फिर सैमुएल लोगों से कहने लगा वो खुदावंद ही है जिसने मूसा और हारून को मुकर्रर किया और तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया. सो अब ठहरे रहो ताकि मैं खुदावंद के हजूर उन सब नेकियों के बारे में जो खुदावंद ने तुमसे और तुम्हारे बाप दादा से की गुफ्तगू करूं. ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री दोहराएगा सैमुएल इसराइल की. इसराइलियों का एक बड़ा ज़बरदस्त ये मशगला कह लें आप, उनको हिस्ट्री दोहराना और सुनना बड़ा पसंद था शुरू से. और आप बाइबल मुकद्दस में बार बार देखेंगे कि वो पूरी कहानी इब्राहिम से शुरू करते हैं और आगे बयान करते हैं. और जिस तरह स्तिफनस का वाक़या आप देखें, पौलुस का वाक़या देखें, पौलुस ने जब कहानी सारी पीछे से बयान करना शुरू की सारे चुप करके सुनना शुरू हो गए, या स्टिफनस ने बयान करनी शुरू की सारे चुप करके शुरू. जब तक तो वो स्टोरी चलती रही ना जो इसराइल की है तब तक तो सारे खामोशी से सुनते रहे, लेकिन जब उसने यीशु मसीह की बात की तो तब सारे उसके खिलाफ हो गए. सो ये इसराइलियों को काफ़ी पसंद है क्योंकि वो बहुत फ़ख्र करते हैं अपनी हिस्ट्री पर. जब याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे बाप दादा ने खुदाम से फरियाद की तो खुदाम ने मूसा और हारून को भेजा जिन्होंने तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल कर इस जगह बसाया. पर वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए. सो उसने उनको हसूर की फ़ौज के सिपा सलार सीसरा के हाथ और फ़िलिस्तियों के हाथ और शाह मुआब के हाथ बेच डाला और वो उनसे लड़े. फिर उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि हमने गुनाह किया इसलिए कि हमने खुदावंद को छोड़ा और बालीम और अस्तरात की परस्तिश की, पर अब तू हमको हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ा तो हम तेरी परस्तिश करेंगे.
سو خداوند نے یربعال اور بدان اور یفتح اور سیمول کو بھیجا اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہارے چاروں طرف تھے رہائی دی اور تم چین سے رہنے لگے۔ 11ویں آیت میں یربعال کس کا نام تھا؟ اچھا ایک اور نام لکھا ہے، جدعون کا نام ہے، ایک اور نام لکھا ہے بدان، یہ کون سا قاضی ہے؟ یہ ڈھونڈ کے آپ نے میسج کرنا ہے، کیونکہ قاضیوں کی کتاب میں بدان نام کا کوئی قاضی نہیں تھا۔ تو لیکن سیمول نے ذکر کیا ہے کہ خدا نے بدان کو تم یربعال اور بدان اور یفتح اور سیمول، یفتح کا بھی سب کو پتہ ہے، سیمول کا بھی سب کو پتہ ہے، یربعال یا جدعون کا بھی سب کو پتہ ہے، تو یہ بدان کون ہے؟ اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھایا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی۔ دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا۔ سو اب تم ٹھہرے رہو اور اس بڑے کام کو دیکھو جسے خداوند تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا۔ کیا آج گیہوں کاٹنے کا دن نہیں؟ میں خداوند سے عرض کروں گا کہ بادل گرجے اور پانی برسے اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پر سیمول جو ہے وہ لوگوں کو ان کے گناہ سے آگاہ کر رہا ہے، اور وہ ایک نشانی بھی دیتا ہے کہ اب گیہوں کاٹنے کا وقت ہے، اور عموماً کسان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ گیہوں کے کاٹنے کے وقت بارش ہو، کیونکہ بارش کیا کرتی ہے، اس فصل کو خراب کر دیتی ہے، اور اس وقت تو تھا ہی ذریعہ معاش جو تھا وہ صرف زراعت تھا، لوگ جو بوتے تھے وہی کھاتے تھے، اور اگر فصل خراب ہو جائے تو قحط سالی ہو جاتی تھی۔ سو وہ کہتا کہ میں دعا کروں گا اور بارش ہوگی، جو کہ ان ایکسپیکٹڈ سائن ہے، ایسا سائن نہیں ہے کہ جو عام طور پر ہو سکتا ہو، یہ ایک ایسا سائن ہے جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا تھا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے کتنی بڑی شرارت کی، کتنا بڑا گناہ کیا، اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ بارش ہوگی جبکہ گیہوں کی فصل کٹنے کو ہے۔ اب لوگ چلا اٹھتے ہیں، اگر یہی کام سیمول نے پہلے کیا ہوتا، یعنی جب اس نے وارن کیا ہے، بادشاہ بن گیا ہے، جنگ سے پہلے، اب تو ساؤل ایک اسٹیبلش ہو گیا نا ایک بادشاہ کے طور پر، تو اگر وہ پہلے کرتا تو لوگ شاید پہلے ہی ساؤل کو کہتے کہ نہیں انہوں ہٹا دیو، اس کو ہٹا دو۔ لیکن جب سب کچھ ہونے کے بعد، ایک چیز اسٹیبلش ہونے کے بعد، اب خدا ان کے گناہ کو ان پر ظاہر کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنے سے گناہ کیا ہے، لیکن پھر بھی موقع دیتا ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے؟ موقع دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم خداوند کی بات مانو اور اس کے حکموں پر چلتے رہو، یعنی اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور اس کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر تم خداوند کی بات مانتے رہو تو تمہارا بھلا ہی ہوگا۔ اچھا ایک یہاں پر بڑی زبردست بات ہم سیکھتے ہیں ہماری پریکٹیکل لائف میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے پاسٹ کے گناہوں میں جیتے رہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بڑی غلطی ہو گئی، میں نے یہ بڑا غلط کام کر دیا، میں نے کاش کہ جی میں نے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یہ غلطی نہ کی ہوتی۔ تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاسٹ میں جیتے رہتے ہیں۔ خداوند کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ اپنے پاسٹ میں جئیں، آپ اپنے پاسٹ میں جی ہی نہیں سکتے، آپ اپنے پاسٹ سے خدا کے نام کو جلال نہیں دے سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ اپنے پاسٹ سے، اپنے ماضی سے خدا کے نام کو جلال نہیں دے سکتے، نہ ہی آپ اپنے فیوچر سے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں، کیونکہ کل کیا ہوگا؟ مثال 27 باب اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تو ہی نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ آپ نہیں جانتے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا آپ نہیں جانتے، کل کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے
کہ میری زندگی سے خدا کے نام کو ویکھی اگلے مہینے کنا جلال ملے گا, کنا جناب یہ ہوئے گا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا, انجوائے ہوئے گا. آپ فیوچر سے خدا کے نام کو جلال نہیں دے سکتے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ کل کی کل دیکھی جائے گی, آج کے دن کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. کل کا دن جو ہے وہ اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. جب کل, اور خداوند آپ کو فضل بھی لیمنٹیشنز میں نوحہ کی کتاب کے 3 باب کے مطابق خداوند آپ کو ہر دن گزارنے کا, ہر دن مقابلہ کرنے کا فضل ہر روز دیتا ہے. اس کی شفقت ہر صبح ہے, ہر صبح وہ رحم کرتا ہے, وہ فضل کرتا ہے, وہ آپ کو فضل عطا کرتا ہے ہر روز کہ آپ وہ دن گزار سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں. سو آپ صرف اپنے پریزنٹ سے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں, نہ حال سے, نہ ماضی سے, نہ مستقبل سے. سو ماضی کے گناہوں کو یاد نہ کرتے رہیں. جو کام بھی غلط کیا, جو بھی کیا آپ نے, بھول جائیں. سیموئیل کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تم نے بادشاہ مانگ کر غلطی کی اور میں یہ گناہ تم پر ظاہر کر رہا ہوں کہ تم نے گناہ کیا بادشاہ مانگ کے, لیکن ہو گیا, ہوں بھول جاؤ. اب اگر تم آج بھی اس بات کا ارادہ کر لو کہ تم خداوند کے حکموں پر چلو گے اور اس کے حکموں کو مانو گے تو پھر بھی تمہارے لیے خیر ہوگی, تمہارے لیے بھی خیر ہوگی اور اس بادشاہ کے لیے بھی خیر ہوگی. حالانکہ وہ کام کیا گیا تھا؟ غلط کیا گیا تھا. لیکن اب پاسٹ کو بھول جاؤ اور آج سے خداوند کے حکم پر عمل کرنا اور چلنا شروع کر دو. اور اسی طرح نہ مستقبل میں آپ جی سکتے ہیں, سو پریزنٹ سے آپ خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. سو وہ کہتا ہے کہ پریزنٹ میں جیو اور پریزنٹ میں خدا کے نام کو جلال دو. چنانچہ سیموئیل نے خداوند سے عرض کی اور خداوند کی طرف سے اسی دن بادل گرجا اور پانی برسا. تب سب لوگ خداوند اور سیموئیل سے نہایت ڈر گئے. اور یہ ویسے بری بات ہے کیونکہ لوگوں کو پہلے ہی ڈرنا چاہیے تھا. یہ پہلے ڈرے ہوتے تو ہون نہ ڈر دے. عموماً ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ خداوند کے خلاف گناہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے, سزا بھی مل سکتی ہے, لیکن ہم بولڈلی غلط کام کرتے رہتے ہیں. اور جب پھر اشارہ ملتا ہے نا کہ لے ہون لگتا ہے کوئی نہ کوئی کام خراب ہو گیا, پھر ہم ڈرتے ہیں. ادروائز ڈرتے, لیکن یہ ڈر خداوند کا ڈر نہیں ہوتا, یہ صرف سزا کا ڈر ہوتا ہے. یہ ڈر سزا کا ڈر ہے, خداوند کا ڈر محبت میں خداوند کا ڈر نہیں ہے. اور سب لوگوں نے سیموئیل سے کہا کہ اپنے خادموں کے لیے خداوند اپنے خدا سے دعا کر کے ہم مر نہ جائیں, کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی ہے کہ اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا. سیموئیل نے لوگوں سے کہا خوف نہ کرو, یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے, تو ابھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو. تم کنارہ کشی نہ کرنا, ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ رہائی دے سکتی ہیں, اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں. کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا, اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے. اب رہا میں, سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہروں, بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا. اچھا, یہ جو بتاؤں گا ہے نا, اس کا مطلب ہے I will teach you, مطلب میں تمہیں سکھاؤں گا, میں تمہیں بتاؤں گا, میں تمہیں تعلیم دوں گا, وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے. تو یہاں پر پریچر کی 2 ذمہ داریاں ہمارے سامنے ایک روحانی سربراہ کی آتی ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا کرنے سے باز رہوں. مطلب جو روحانی سربراہ ہے وہ کبھی بھی دعا کرنے سے باز نہیں رہتا. اپنی کلیسیا کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے وہ کبھی بھی اس بات سے باز نہیں آتا کہ یار فلانا بندہ چرچ نہیں آتا تو یہ میں نہیں دعا کرنی, ایویں ٹائم ضائع کرتا رہی نا, یا فلاں بندہ ہمارے چرچ کا ممبر نہیں رہا, یا یہ فیملی ہمارے, مطلب جو بھی حلقہ احباب آپ کا ہے آپ کو ان سب کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. اور روحانی سربراہ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ان کو تعلیم بھی دے گا, نہ صرف دعا کرے گا بلکہ وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے لوگوں کو کیا کرے گا؟ بتائے گا, سمجھائے گا اور سکھائے گا. سو سیموئیل کہتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں تمہارے لیے نہ صرف دعا کروں گا بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے وہ تم کو بتاؤں اور سکھاؤں گا. تم چلتے ہو یا نہیں چلتے یہ تو تمہارا فیصلہ ہے, تو وہ ان کے فیصلے کو اثر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کرتا ہے.
لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی ضرور پوری کروں گا، کہ میں تمہیں سکھاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، اور میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ پر اگر تم اب بھی شرارت ہی کرتے جاؤ تو تم اور تمہارے بادشاہ دونوں کے دونوں نابود کر دیے جاؤ گے۔ 13ویں باب میں لکھا ہے، ساؤل 30 برس کی عمر میں سلطنت کرنے لگا اور اسرائیل پر 2 برس سلطنت کر چکا، تو ساؤل نے 3000 اسرائیلی مرد اپنے لیے چن لیے، ان میں سے 2000 مکماس میں اور بیتیل کے پہاڑ پر ساؤل کے ساتھ، اور 1000 بنیامین کے جبے میں یونتن کے ساتھ رہے، اور باقی لوگوں کو اس نے رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں۔ یہ یونتن کا پہلا ذکر ہے، یہ یونتن کا پہلا ذکر ہے۔ ساؤل کا بیٹا یونتن، جو کہ اپنی اس دوستی کی وجہ سے بہت مشہور ہے کلام مقدس میں، کیونکہ اس کی ایک بڑی زبردست دوستی تھی داؤد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ داؤد کے ساتھ۔ یہ اس کا پہلا ذکر ہے، اور یہ خود بھی بڑا بہادر مرد تھا۔ اور یونتن نے فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو جو جبے میں تھے قتل کر ڈالا، اور فلسطینیوں نے یہ سنا، اور ساؤل نے سارے ملک میں نرسنگا پھنکوا کر کہا، کہلا بھیجا کہ عبرانی لوگ سنیں، اور سارے اسرائیل نے یہ کہتے سنا کہ ساؤل نے فلسطینیوں کی چوکی کے سپاہی مار ڈالے، اور یہ بھی کہ اسرائیل سے فلسطینیوں کو نفرت ہو گئی ہے۔ سو لوگ ساؤل کے پیچھے چل کر جلجال میں جمع ہو گئے۔ ایک تو ساؤل جلجال میں ابھی تک، لیکن اس پیسج میں ایک بڑی زبردست انٹرسٹنگ بات ہے۔ انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ مارے کنے نے؟ یونتن نے۔ تو ساؤل نے کی مشہوری کرائی ہے؟ کس نے مار دیے؟ ساؤل نے مار دیے، یعنی مارے یونتن نے ہیں، لیکن اس نے مشہوری اپنے نام کی کرائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی آغاز ہی ہے، ابھی کتنے سال ہوئے ہیں اس کو بادشاہی کرتے ہوئے؟ 2 سال ہوئے ہیں، اور ابھی سے وہ انسیکیور ہو گیا ہے، ابھی سے وہ تحفظ فیل نہیں، عدم تحفظ کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ عدم تحفظ اس کو اس وقت نہیں تھا 2 سال پہلے، لیکن اب آہستہ آہستہ، میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ کیونکہ اس کا دل خداوند کے ساتھ راست نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب دل خداوند کے ساتھ راست نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ گناہ آپ پر غلبہ پا ہی لیتا ہے۔ اور جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، کیونکہ آپ اپنی کوشش سے تو بچ ہی نہیں سکتے۔ سو ساؤل کا جو عدم تحفظ ہے وہ بھی سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کہ اس کے بیٹے نے کام کیا ہے اور اس نے مشہوری کرا دی کہ یہ کام میں کیتا ہے۔ دوسری ایک بات یہاں پر جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے فلسطینیوں کے تھوڑے سے لوگ مارے ہیں، زیادہ نہیں بلکہ تھوڑے سے لوگ مارے ہیں، لیکن اس فلسطینیوں کو کیا ہو گیا؟ اسرائیلیوں سے نفرت ہو گئی۔ کیا لکھا ہے؟ فلسطینیوں کو، اسرائیل سے فلسطینیوں کو نفرت ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ بڑا ہی کامن ایک ہمارے ساتھ واقعہ ہے جو کہ ایماندار کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا فلسطین نہیں تھے؟ وہاں پہ تھے، لیکن اور اسرائیلیوں سے اب زیادہ نفرت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے ان کو چھیڑا ہے، انہوں نے ان کو چھیڑا یا اس کے خلاف گئے ہیں۔ بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ اگر آپ ابلیس کو چھیڑتے ہیں، اگر آپ ابلیس کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ابلیس آپ کے خلاف نہیں اٹھتا یا آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں لاتا، کوئی پریشانی کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ آرام سے سمجھوتا کیے ہوئے اسرائیلیوں کی طرح اور سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر تسی سوچو کہ یار ہاں میرے نال تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح دا۔ کیوں؟ یہ آپ نے تو سمجھوتا کیا ہوا ہے۔ جو بھی خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا اس کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی۔ ضرور ہے کہ ہم بہت دکھ اٹھا کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ دیکھیں جب بھی آپ ایک پیور لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی راہ میں رکاوٹوں کا آنا ضرور ہے، ایسا لازمی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں بڑی زبردست روحانی زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ جو ہے وہ فیس نہیں کرنا پڑتا، کوئی مشکل میرے راستے میں نہیں آتی، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی، میں جناب بڑا آرام سے زندگی گزار رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ چارلس اسپرجن نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بہت سارے دشمن نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح جیسے نہیں ہیں۔ جیسے جیسے مسیح کی مانند بنتے جائیں گے ویسے ویسے دشمن
بڑھتے جائیں گے، ایون کہ آپ کے گھر کے لوگ آپ کے دشمن ہوں گے۔ یسوع مسیح نے یہی کہا تھا نا کہ میں اس دنیا میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ غیر ایماندار اور جو ایماندار ہیں یہ آپس سے سمجھوتا کر لیں، بلکہ جو بھی میری تعلیم مانے گا، ظاہری سی بات ہے کہ جو نہیں مانے گا وہ اس کا دشمن بن جائے گا۔ کوئی یسوع مسیح نے دشمنی نہیں سی پوانی، لیکن چونکہ یسوع نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے، یعنی اگر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اور میرے اتنے دشمن ہیں جو کہ ایک پرفیکٹ لائف ہے، تو آپ لوگوں کی تو لائف بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ یسوع مسیح اگر ہرا درخت ہے تو وہ سامنے اسی سارے سکے ہی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ ہرے درخت کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو ہم سب کے ساتھ بھی ایسا کریں گے۔ اگر وہ یسوع کے دشمن بن سکتے ہیں ایک پرفیکٹ انسان کے، ایک پرفیکٹ خدا کے، تو ہمارے دشمن کیوں نہ بنیں گے؟ اگر ہم یسوع کی مانند بننے کی کوشش کریں گے تو لوگ ہمارے دشمن بنیں گے۔ کون سے بنیں گے؟ جو اس دنیا کے ہیں وہ بنیں گے، ایماندار نہیں۔ ویسے ایماندار دے دشمن آج کل بڑے نے، لیکن آپ کے دشمن کون بنیں گے؟ غیر ایماندار آپ کے دشمن بنیں گے، کیونکہ ان کی کمیونٹی ہی الگ ہے اور آپ کی کمیونٹی ہی الگ ہے، ان کا خاندان الگ ہے، آپ کا خاندان الگ ہے، اور جتنے بھی روحانی ہیں، لکھا ہے کلام میں کہ جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گے وہ سب ستائے جائیں گے، وہ سب ستائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ستائے نہ جائیں۔ جب بھی آپ خدا یسوع مسیح کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے خدا کی مانند بنو، یسوع مسیح کو تکتے رہو، ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے۔ پولس کیا کہتا ہے کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں، یعنی ان شارٹ کہ مسیح کی مانند بنو۔ تو جیسے ہی آپ مسیح کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں، ابلیس آپ کو روکنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی روکنے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، تو تھوڑا جا بندے نوں اپنا بھی ذرا حساب کتاب لا لینا چاہیے کہ میں آپ بھی ٹھیک چلن ڈیا کہ نہیں، کہیں میں کمپرومائز تو نہیں کر کے بیٹھا ہوا یا کمپرومائزڈ لائف گزار رہا ہوں۔ ابلیس نو پتا ہے کہ یہ بندہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دیکھیں وہ صرف خلاف اس کے جائے گا جس سے اس کو خطرہ ہوگا۔ کوئی سانپ ہو یا کوئی شیر ہو، کوئی بھی جانور ہو نا، تو وہ آپ کو کب پڑتا ہے، حملہ کب کرتا ہے؟ جب اس کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے خطرہ ہے، اور اگر اس کو لگے کہ اس سے مجھے خطرہ نہیں ہے تو وہ آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ یعنی سپ پنج جان ڈیا نا، تو تسی یا کوئی شیر شور جان ڈیا، مثال دے طور پہ شیر کا تو نہیں مجھے بیہیویئر اتنا پتا، لیکن اگر آپ ایسے سائڈ نو منہ کر کے چپ کے اینج نو کر کے نکل جاؤ نا، وہ بھی پرا نو نکل جائے گا، کیونکہ اس کو خطرہ فیل نہیں ہوگا آپ سے۔ وہ ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں تاڑے پیچھے آ گئے تو تاڑے جناب اسپیشل تاڑے تے حملہ کرے۔ نارملی جانور اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں، جب ان کو خطرہ فیل ہوتا ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو ہر دفعہ تو یہ بات سچ نہیں ہوتی، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح ابلیس جو ہے وہ تب ایک انسان کے پیچھے پڑتا ہے جب اس کو اس سے خطرہ فیل ہوتا ہے، اور اگر اس کو لگے نا کہ اے پادری جنہ مرضی گلاں کردا ہے نا، یہ صرف میری ایک حملے دی مار ہے، اس کو اتنا کانفیڈنس ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یار میں ذرا یا چھیڑیا نہیں، میں کلیسیا جو ہی کوئی بندہ کھڑا کرتا نا یہ خلاف، انہیں نہ صرف لڑن لگ پڑنا، ہو سکتا گالاں بھی کڈن لگ پے، کئی گالاں بھی کڈن لگ پے اور پھر وہ اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ تو حالے میرا ایک روپ ویکھیا کدی سنی ہو جی گل کسی پادری دے منہ؟ سنی ہوئے گی، کیونکہ اکثر کہندے نے تسی حالے ساڈا ایک روپ ویکھیا، تسی حالے دوجا روپ نہیں، یہ تو مطلب انہوں نے دو روپ نے، ایک دوسرا بھی ہے، تو حالے مینوں جاندا نہیں، تیرے نال میں پیار نال گل کر رہا نا، یہ مطلب نہیں کہ میں انجدا تینوں میں جی اصلیت وہاتی نا تیرے رونگٹے کھڑے ہو جانے، مطلب اس طرح کی دھمکیاں لگاتے ہیں پنجابی میں، کافی وہ مزے کی ہوتی ہیں۔ تو ان شارٹ یہ ایسے لوگوں سے ابلیس کو خطرہ نہیں ہے، انہوں پتا ہے کہ یار رشتہ داراں چوں، شریکاں چوں، محلے چوں، کلیسیا چوں ایک بندے نے بھی انہوں چھیڑتا، انہیں چھیڑ پینا، یہ بڑا روحانی بنیا پھردا، یہ ساری دعا بائبل ساری سائڈ تے ہو جانی، انہیں کہنا کہ یہ تو پہلا پورا اترا نا۔ تو اس طرح کے لوگوں سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ اس کو ایوب جیسے لوگوں سے، پولوس جیسے لوگوں سے، جو واقعی اس کے لیے ایسے ہیں جو کہ اس کی بادشاہی میں نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ ابلیس کی بھی ایک اپنی بادشاہی ہے نا،
تو جس طرح خدا کی بادشاہی ابلیس ایک اپنی بنا کے بیٹھا ہے. اور یہ جب شاگرد گئے تھے خدمت کرنے، جب دو دو کر کے یسوع مسیح نے بھیجا تھا، تو یسوع مسیح نے کیا کومنٹ کیا تھا ان کو کہ میں اس کو بجلی کی مانند گرا ہوا دیکھ رہا تھا. یعنی اس کی بادشاہی میں نقصان میں نے دیکھا ہے، اور جو کوئی اس کا نقصان کرے گا وہ بھی وہ پیچھے ہی جائے گا. تو جتوں انہوں کوئی خطرہ نہیں، انہوں بھی کوئی پرواہ نہیں. اور فلسطی اسرائیلیوں سے لڑنے کو اکٹھے ہوئے، یعنی 30,000 رتھ اور 6,000 سوار اور ایک امواء کثیر جیسے سمندر کے کنارے کی ریت. سو وہ چڑھ آئے اور مکماس میں بیتاؤن کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ آفت میں مبتلا ہو گئے کیونکہ لوگ پریشان تھے، تو وہ غاروں اور جھاڑیوں اور چٹانوں اور گڑھوں اور گھڑیوں اور گڑھوں میں جا چھپے. اور بعض عبرانی یردن کے پار جد اور جلاد کے علاقے کو چلے گئے، پر ساؤل جلجال ہی میں رہا اور سب لوگ کانپتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہے. یعنی کانفیڈنس کافی لو ہے ان کا. ایک بات ضرور ہے کہ وہ بادشاہ کے پیچھے ہیں، لیکن کافی لو کانفیڈنس کے ساتھ. ان کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن کافی لو کانفیڈنس کے ساتھ ہے. ایمان مضبوط نہیں ہے. اور وہ وہاں 7 دن سیمویل کے مقررہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا، پر سیمویل جلجال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے. ساؤل کیا کر رہا تھا؟ سیمویل کا ویٹ کر رہا ہے. کیوں ویٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سیمویل آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ قربانی گزاریں گے. قربانی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ روحانی تیاری کو، کہ ہم پہلے روحانی طور پر تیار ہوں گے، پھر جنگ جیتنے کے قابل ہو جائیں گے. سوچ اس کی ٹھیک ہے کہ پہلے ہم روحانی طور پر جنگ لڑنے کے قابل ہوں، روحانی طور پر ہم مضبوط ہوں، تب ہم یہ جسمانی جنگ بھی جیت پائیں گے. اور اگر آپ روحانی طور پر مضبوط نہیں ہیں، خداوند میں قائم نہیں ہیں، تو آپ جسمانی طور پر بھی جنگیں جیت نہیں سکتے. سو روحانی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سوچ اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس سے انتظار نہیں ہو رہا. 7 دن ہو گئے نے انہوں لگا کہ یار میں ان سیمویل دا کنہ کے انتظار کرنا. 7 دن کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اور لوگ جہاں وہ ادھر ادھر ہونے لگے. تب ساؤل نے کہا سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ. سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی، اور جوں ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیمویل آ پہنچا، اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اسے سلام کرے. سیمویل نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماس میں جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے، اور میں نے خداوند کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی. سیمویل نے ساؤل سے کہا تو نے بے وقوفی کی، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت اور بنی اسرائیل میں ہمیشہ تک قائم رکھتا. لیکن اب تیری سلطنت قائم نہ رہے گی کیونکہ خداوند نے ایک شخص کو جو اس کے دل کے مطابق ہے تلاش کر لیا ہے، اور خداوند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ تو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خداوند نے تجھے دیا تھا. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر، بس ہم آج یہاں تک ہی دیکھیں گے کہ ساؤل ویٹ کرتا ہے 7 دن، اور اس کے بعد وہ کام کرتا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا ارادہ ٹھیک تھا کہ میں قربانی گزرانوں، خداوند ہمارے ساتھ ہوگا، ہم خداوند کے جلال کے لیے یہ کام کریں، لیکن وہ انتظار نہیں کرتا. اور پھر ایک پریسٹ کا کام کرتا ہے جو کہ سختی سے منع ہے کہ کوئی بھی بادشاہ جو ہے وہ پریسٹ نہیں ہوگا، اور نہ کوئی پریسٹ بادشاہ ہوگا. مطلب آفیسز یہ ڈیفرنٹ ہیں، یہ کام ہی ڈیفرنٹ ہیں. سو جو کام خداوند نے مقرر، اور خداوند نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ لاویوں کے علاوہ کوئی شخص قربانی گزران نہیں سکتا. جس کو خداوند نے مقرر کیا ہے صرف وہی قربانی گزران سکتا ہے. سو ساؤل کس قبیلے سے ہے؟ بنیامین کے قبیلے سے ہے، تو وہ تو قربانی گزران ہی نہیں سکتا. ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام اچھا بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم ویٹ نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، چیزیں بکھر رہی ہیں. ساؤل کو کیا لگا کہ لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا. قربانی نہیں کر سکتا تو دعا تو کر سکتے تھے سارے. قربانی اس کو پتا ہے کہ قربانی کروں گا تو یہ گناہ ہوگا، سو قربانی نہیں کرے گا، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں. سارے لوگوں کو وہ اکٹھا کر کے دعا کر سکتا تھا، خداوند کی مدد مانگ سکتا تھا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس کو لگتا تھا قربانی کرنے سے خدا خوش ہوگا اور ہماری مدد ہوگی. لیکن خداوند نے یہ بات بڑے واشگاف الفاظ میں بتائی ہے کہ خداوند قربانی سے نہیں بلکہ
حکم ماننے سے خوش ہوتا ہے، وہ حکم ماننے کو پسند کرتا ہے، قربانی نہیں۔ اگر آپ حکم نہیں مانتے تو جتنی مرضی قربانیاں چڑھا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہم بھی جب اکثر ویٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم نے ایک اپنا ٹارگٹ مقرر کیا ہوتا ہے کہ ہاں اگر انہیں دن دے اندر اندر ایک کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز اسی آپ ہی کر لینا، پھر جو اسی سوچیا اسی آپ کر لینا۔ یعنی اگر اتنے دن کے اندر ایک کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود ہی یہ سٹیپ لے لیں گے۔ اور ساؤل بھی کیا چاہتا ہے کہ قربانی ہو، لیکن جو سٹیپ وہ لے رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو دعا کرنی چاہیے تھی اور انتظار کرنا چاہیے تھا، اور ریزلٹس کو خداوند پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور کہنا کہ خدایا میں چاہتا ہوں لیکن میں چونکہ یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، میں انتظار کروں گا اور میں تجھ پر بھروسہ کروں گا کہ تمہیں۔ تو کیا خداوند اس کی مدد نہ کرتا؟ اگر وہ نہ بھی قربانی گزرانتا تو کیا خداوند اس کی مدد نہ کرتا؟ اگر 7 دن کے اندر نہیں بھی قربانی گزرانی گئی یا اس کے بعد بھی لیٹ ہوئی ہے قربانی، خداوند ضرور اس کی مدد کرتا اگر اس کا دل اس کے ساتھ ٹھیک ہوتا۔ لیکن چونکہ ساؤل کا دل خداوند کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ خداوند کو سمجھ لیں اس لیے نہیں وہ قربانی کرنا چاہتا کیونکہ وہ خداوند کو خوش کرنا چاہتا ہے، خداوند کے نام کو جلال دینا چاہتا ہے، نہیں، اس کا دل کیا ہے؟ کیونکہ وہ جنگ جیتنا چاہتا ہے۔ آپ ہم آگے جا کر اس فرق کو بڑے واضح طور پر دیکھیں گے داؤد کی زندگی میں، کہ داؤد اس لیے قربانیاں نہیں تھا کرتا کیونکہ وہ جنگیں جیتنا چاہتا تھا، وہ اس لیے قربانی کرتا تھا یا خداوند کے حضور میں جھکتا تھا کیونکہ وہ خداوند کے نام کو جلال دینا چاہتا۔ تو ان میں بڑا فرق ہے۔ کیوں خداوند کو داؤد پسند تھا اور ساؤل نہیں، یہ ہم نیکسٹ تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن ایک بہت بڑا فرق میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں دل کا فرق ہے، اس میں دل کا، اور بھی بہت سارے ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے، لیکن ساؤل کا دل خداوند کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مقصد خداوند کے نام کو جلال دینا نہیں، اس کا مقصد جنگ جیتنا ہے، جس میں وہ خداوند کو انوالو کرنا چاہتا ہے تاکہ خداوند کے انوالو ہونے سے ہم یہ جنگ جیت سکیں۔ خداوند کے نام کو جلال دینا اس کا مقصد نہیں ہے۔